مومنی توجہ دیں گے اس سوال پہ، سوال بہت اہم ہے، اور ہاشمی صاحب کا جواب بھی اس پہ بہت اہم ہوگا، اور ساتھ میں میں ہاشمی صاحب کے ساتھ اگر کہیں اختلاف کروں گا تو وہ بھی اہم ہوگا۔ پاکستان میں نہ حوزہ علمی ہے نہ حاکم شرع ہے۔ فقہ جعفریہ میں طلاق اتنی مشکل ہو گئی ہے، کتنی خواتین ہیں جو سالوں سے اذیت میں پس رہی ہیں کہ ان کے شوہر طلاق کے معاملے میں ضد لگائے بیٹھے ہیں۔ مراجع کرام اس کو آسان بنانے کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے، یا شادی کے ٹائم پہ وکالت شوہر کے علاوہ دیگر کسی ذمہ دار کو دینے کو واجب کیوں نہیں کرتے؟ واجب اس شرط کے بغیر نکاح ہی نہ ہو سکے۔ ایک ایک کر کے ہاشمی صاحب، پاکستان میں نہ حوزہ علمیہ نہ حاکم شرع ہے۔ پاکستان میں نہ حوزہ علمیہ نہ حاکم شرع ہے، تو قصور کس کا ہے، ہمارا ہے یا عوام کا ہے؟ قصور عوام کا ہے۔ آپ بھی عوام میں آ ٹھیک رہے ہے، ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی عوام میں آ رہے ہیں۔ ہم تو چلو ساری اپنی اولاد کو اسی فیلڈ میں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بھائی بھی اسی فیلڈ میں آ گئے ہیں سارے، خود بھی کیا فقیہ بن رہے ہیں، اپنے جو طلاب ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں فقاہت کی طرف جاؤ، فقہا کی ہمیں کیا ہوں، ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیت نفر میں یہی قانون پیش کیا تھا نا، کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ نکلے، طائفۃ من کل فرقہ کی تعبیر تھی نا، کہ ہر قوم میں سے ایک آپ گروہ تو نکلے، سارے بھائی گروہ نکل کتنا پڑے۔ ہوتا ہے؟ ہاں، ہر قوم میں سے کم از کم تین چار بندے تو نکلیں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ خود شہباز صاحب بتائیں کہ وہ فیملیز جن کے اچھے پڑھے لکھے ان کے پاس مولانا نہیں ہوتے، ان کو کتنے مسائل کی ٹینشن رہتی ہے، یہی چاند کے مسئلے پہ بیچارے وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، ایسے ہی ہے نا۔ اس میں بھی کتنے مولویوں کی آراہ ہیں، اس میں بھی تو مولویوں کی آراہ ہیں، کچی ہاں کچی آراہ۔ جو، ہاں ظاہری بات ہے، کچے پکے جو مولوی ہوں گے تو یہی آراہ ہوں گی، جب فقیہ ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑے لوگ ہوں گے تو پھر آراہ میں اختلاف نہیں پیدا ہوگا۔ یعنی ہر قوم کا اپنا فقیہ ہوگا تو کتنی یعنی زبردست ایک نظام چل نکلے گا اس سے۔ ایک مولانا کا میں وائس نوٹ آیا ہوا تھا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ شروع میں بیان کیا، لوگ پاکستان میں مسئلہ یہ تقلید کر لیتے ہیں لیکن تقلید کے مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو آگے کوئی بڑی بات کرنے لگے ہیں، لوگوں کو جھنجھوڑنے لگے ہیں کہ سیکھے مسائل۔ آگے سے کہتے ہیں جب حکومت نے اعلان کر دیا تو پھر کسی مولوی کی بات کا کیا اثر رہ جاتا ہے؟ اچھا، خود ہی ان تکلیف کے مسائل سے جاہل تھے۔ لگائے اندازہ۔ اس کے بعد میں نے وائس سنی نہیں، 4 منٹ کی وائس تھی، میں نے یہاں تک سنا، اس کے بعد میں نے کہا بھائی فاتحہ ہے۔ فقہ تو جعفریہ میں یہ طلاق اتنا مشکل ہے۔ مشکل امر کیوں ہے؟ جی جی، پہلی چیز ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ ہم عوام کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم فقہا پیدا نہیں کر رہے، ہم فقہا میں لوگوں کو نہیں بھیج رہے۔ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اچھے علماء نہیں آ رہے، تو اچھے علماء کیسے آئیں گے جب آپ مدارس میں اچھے لوگ ہی نہیں بھیج رہے؟ آخری ترجیح آپ مدرسے کی رکھتے ہیں کہ کچھ نہ ہوا تو چلو پھر مدرسے بھیجنا ہے، پھر آپ کو کیا ملے گا؟ ہوں، اچھا ڈاکٹر اور اچھا فوجی آپ کو مل رہا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ پہلے نمبر پہ پہلے درجے کے لوگ بھیج رہے ہیں، اپنی اولین ترجیح پہ لوگ بھیج رہے ہیں۔ تو اچھے فقہا، اچھے مولانا حضرات، اور آپ کو پاکستان میں یہ چیزیں نہیں مل رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ آخری نمبر رکھتے ہیں۔ اور یہ امام صادق ہوں، علیہ السلام کی یہاں پہ وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ جب اس نے آ کے پوچھا تھا انصاری نے کہ اختلاف امت یہ رحمہ والی حدیث، تو امام نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، امت کا آنا جانا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہاں پہ یہ آیت پڑی تھی کہ ہر قوم میں سے کیا کچھ لوگ نکلیں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بہترین رحمت ہے، اگر ہر قوم میں سے کچھ لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں گے علم دین حاصل کرنے کے لیے، فقہا بنیں گے، تو یہ طلاق کے مسائل ہو گئے، چاند کے مسائل ہو گئے، دیگر مسائل ہو گئے، یہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، تو اس میں روزی کوئی ایشو روٹی ہی کا تو نہیں رہے مسئلہ گا ہے نا بچے۔ حافظ صاحب۔ آپ مطلب سارے فقیر بننے یا فقیر فقات کے لیے نکلیں تو وہ فیوچر ایک جو ہوتا ہے وہ کیسے بنے گا، اور تو ایک جو ظاہری بات ہے، سٹینڈرڈ والی لائف ہے کیسے گزاریں گے؟ اسٹینڈرڈ لائف کو قربان کرنا پڑے گا، سب قربان کرتے ہیں، کیوں؟ جو بھی بندے جو ماہرین بنتے ہیں، ریسرچ اسکالر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ریسرچ اسکالر جو بھی ہو گئے ہیں، دیکھیں اگر آپ کو پیسہ چاہیے وہ تو تجارت میں ہے، بزنس میں ہے نا۔ بزنس کے علاوہ دنیا کی بھی جتنی فیلڈیں ہیں، جو تحقیقی فیلڈیں ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے فیلڈیں ہیں، اس میں جو بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، پاکستان میں اپنے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، تو وہ کون سا بڑے لینڈ لارڈ بن گئے اور باقی چیز رکھے، تو وہ تو روایت میں ہے واضح طور پہ کہ زہد کے ساتھ جو ہے وہ علم اور حکمت جڑی ہوئی ہے۔ اگر جب تک آپ زہد کی منزل پہ نہیں آئیں گے اس وقت علم و حکمت کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ ایک واضح سی بات ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، علم اور تحقیق کو پانے کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بزنس، ہوں، تجارت، اور وہ دوسرا کہتے ہیں شوبز کا ایک کیا ہے وہ ہے شعبہ، کہ وہاں پہ چلو آپ کے پاس پیسہ ہے، باقی جتنے بھی علم کی طرف آپ چلے شارٹ جائیں، کٹ ہے۔ چاہے علم ٹیکنالوجی ہوں، کا ہو جو بھی ہو، وہاں پہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ عوام کے کہ بھی ہوں، بڑی طریقے سے لینڈ لارڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ زہد ہے، ہوں۔ زہد کی پہلی منزل ہے، زہد کی طرف جب تک نہیں آئیں گے تو نہیں چلے گا کام۔
اچھا چلیں جی، یہ تو آپ نے ایک بہترین درس اخلاق دے دیا، حل نہیں دیا ابھی تک۔ یعنی یہ اتنا یہ لمبا حل، حل یہ ہے کہ بنیادی بھائی، حل ہے، یہ بنیادی حل ہے شہباز صاحب، یہ بنیاد ہے کہ جب تک ہم فقہا اپنے معاشرے میں نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم پھنسے رہیں گے۔ ایران رابطہ کرو، عراق رابطہ کرو، یہ سارے نظام لگا رہے گا سارے کا سارا۔ اچھا ابھی کوئی شارٹ، اچھا شہباز صاحب چلے گئے؟ تو یہ جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ حل ہے، جو ایک جسے ہم کیا کہتے ہیں لانگ ٹرم اور ایک وسیع پیمانے پہ حل ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ عارضی حل کریں گے تو ظاہری بات اس میں مشکل ہوگی، آپ کہیں گے وہ ایک لانگ ٹرم والا جو اصل حل ہے اس کا اصل حل تو نہیں ہو سکا، اب دوسرا حل دیں وہ بھی جو ہے وہ آسان ہو، یہ نہیں ہو سکتا، پھر دوسرے میں کیا مشکل رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا حل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بیوی کے اوپر ظلم کرے یا اسے حقوق نہ دے۔ اگر وہ بیوی کو حقوق نہیں دے رہا، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو بیوی اس سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، اس کے لیے اس کو طلاق دینا کیا ہوتا ہے ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یا تو وہ اس کو حقوق دے، اگر حقوق نہیں دے رہا تو پھر کیا اس سے طلاق دے، اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا حقوق بھی نہیں دیتا تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے، وہ زندگی گناہ کی گزار رہا ہے۔ جب وہ زندگی گناہ کی گزار رہا ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ایک اقدام کرے، یا تو نان نفقہ دینا شروع ہو جائے، عزت اور احترام سے خاتون کو رکھے، یا پھر کیا طلاق دے۔ تو اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا، ادھر سے اس کو آباد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کا محض مقصد زد بازی اور تنگ کرنا ہے، پھر یہاں پہ آپ کا کیس جاتا ہے حکومت کے پاس۔ اب ہمارے ہاں جو حکومت پاکستان کی ہے وہ تو فیصلہ کر دیں گی یہ عدالتیں، لیکن فقہ کا ہمارا کیا مطلب ہے کہ حاکم شرع ہونا چاہیے، فقی جامع شرائط ہونا چاہیے، وہ فیصلہ کرے گا طلاق کا۔ اب پھر فقی جامع شرائط جب پاکستان میں نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے آپ کو ایران اور عراق میں رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ ایران عراق میں رابطہ کرتے ہیں تو وہاں پہ فقی مجبور ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈائریکٹ جانتا تو نہیں ہے، اس سے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے گواہ لے کر آئیں اور درمیان میں ایک ایسا ہمارا بندہ ہو، فرض کریں کہ تقی ہاشمی، ٹھیک ہے، تقی ہاشمی درمیان میں آگے، سید شہباز درمیان میں آگے، کہ آپ ان تک اپنے گواہ پہنچائیں۔ اب شہباز ہو گئے یا میں ہو گیا، ہم بھی تو آپ کو نہیں جانتے، تو آپ بھی درمیان میں کسی بندے کو رکھیں گے، قابل اعتماد بندے کو، کوئی مولانا ہوگا اس کو رکھیں گے درمیان میں، جو آپ کی بات کی تصدیق کرے گا، کہ جو دونوں اطراف کی گواہیاں لے گا، لڑکی کی طرف سے گواہیاں، لڑکے کے رشتہ داروں کی طرف سے گواہیاں، جو دونوں گواہیاں اس بات کے اوپر ہوں گی کہ لڑکا واقعا یہی ہے کہ لڑکی کو فقط تنگ کر رہا ہے، وہ نہ اسے نان و نفقہ دے رہا ہے، نہ اسے حقوق دینا چاہتا ہے، اور نہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے، اس کا محض مقصد اس کو تنگ کرنا ہے۔ یہ جب گواہیاں کٹھی ہو جائیں گی، پھر لڑکی ایک درخواست لکھے گی فقی کے نام، سید سیستانی کے نام درخواست لکھے گی، اس میں یہ لکھے گی کہ بھی میرے پاس گواہ بھی ہیں اور اس کی مولانا حضرات تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور یہ بات ثابت میں کر سکتی ہوں کہ میرے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے، اور میرا شوہر جو ہے وہ نہ مجھے طلاق دیتا ہے اور نہ میرے حقوق دیتا ہے۔ اب یہ چیز جب فقی کے ہاں ثابت ہوگی تو فقی پھر فوراً کیا طلاق وہاں پہ جاری کرے گا۔ اب آپ کہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس پہ تو بڑا ٹائم لگے گا، ہاں ٹائم لگے گا، ظاہری بات ہے، جب آپ کے پاس فقی نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کا اس سے رابطہ نہیں ہے، تو انڈائریکٹ کاموں میں ٹائم تو لگتا ہے، اس میں ٹائم تو آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا رائے حل ہے۔ تیسرا آپ نے کہا کہ فقی جو ہے وہ واجب قرار دے کہ بھئی جو ہے نا خاتون جب بھی نکاح کرے تو وہ وکالت لے لے طلاق کی شوہر سے، تاکہ جو ہے وہ جب بھی میاں بیوی میں لڑائی ہو اور بیوی کیا ہے شوہر کو طلاق دے کے چلی جائے، تو یہ ایک ایسا خطرناک رائے حل ہے کہ جس کی وجہ سے خواتین کے گھر برباد ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے مرد حضرات کیا ہے طلاق یافتہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خاتون جلدی مایوس ہونے والی ہوتی ہے، جلدی جو ہے وہ خوشی میں بھی آ جاتی ہے، جلدی مایوسی میں بھی چلی جاتی ہے، اس کے جو جذبات میں جذبات ہوتے ہیں وہ ایک خوبصورت اس کی ایک زندگی ہے، خوبصورت اللہ نے اسے بنایا ہے کہ وہ جذبات کی کیا اوج کے اوپر رہتی ہے۔ تو جو ایک جذبات کی اوج پہ رہنے والی خاتون ہے، اگر اس کو یہ آپ کہیں کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ تم حق کے طلاق لے لو، یا وہ طلاق کی وکالت کا تم حق لے لو، تو پھر اس سے اور زیادہ کیا ہے معاشرے میں مشکلات جنم لے سکتی ہیں، بالکل وہی یورپ والی مشکلات ہو جائیں گی کہ جہاں پہ خواتین کیا ہے طلاق دے کے چلی جاتی ہیں اور پورا کا پورا ان کا گھر کا نظام کیا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کو آپ شاذ موارد میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو لڑکے کے اوپر کوئی اعتماد نہ آ رہا ہو اور آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ ہم اس طرح کی کوئی سیکورٹی لے لیں، وہاں پہ استعمال کریں گے، اور یہ مشکل بھی دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول جب یہ فرمایا کرتے تھے کہ فعلیکم بذات الدین، کہ جب بھی تم رشتہ کرو تو اس میں تم دین کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ دین کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم لوگ نوکری کو دیکھتے ہیں اور مال کو دیکھتے ہیں، حالانکہ واضح احادیث ہیں کہ مال کو دیکھنا اور جمال کو دیکھنا دونوں کو اہل بیت علیہ السلام نے شدید طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے۔ فرمایا تھا کہ اگر جمال کو دیکھو گے تو وہ بھی نہیں دیکھ سکو گے، مال کو دیکھو گے تو اللہ تمہیں مال کے حوالے کر دے گا، رشتہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا،
اسی طرح کی اذیت ملے گی اور کچھ بھی احساس کا رشتہ نہیں ملے گا. یعنی اہل بیت کی ساری نصیحتیں اسی کے اوپر تھیں کہ تم نے فقط دین کو فوکس کرنا ہے. یعنی اللہ کے رسول تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیٹی اگر کسی کو دے رہے ہو نا تو اپنے ذہن میں یہ رکھا کرو کہ گویا کسی کی غلامی میں دے رہے ہیں, اور پھر تم دیکھو کہ اگر اس کا ایسا غلام ہوتا تو اس کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے. تو جس کا غلام کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا, اگر اس اخلاق کا وہ بندہ ہے, تو اس کو اپنی بچی دے دو. وہ ایک امام علیہ السلام کو اس نے خط لکھا کہ ہمارے پاس ایک رشتہ آیا ہے, تو بندہ سارا ٹھیک ہے لیکن سیء الخلق ہے, اس کا اخلاق تھوڑا سا مشکل ہے, بد اخلاق سے ہے. تو انہوں نے فوراً منع کر دیا کہ اس کو اپنی بچی کا رشتہ نہیں دینا. ہمارے یہاں تو یہ نظام چل رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام برے اخلاق والے بندے کو, بے نمازی بندے کو, شرابی بندے کو رشتہ دینے سے ہمیشہ جو ہے وہ منع فرماتے تھے اپنے چاہنے والوں کو, اور کہتے تھے کہ دیندار بندے کو دیکھو. تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ خواتین دیندار کو نہیں دیکھتی, حسن اخلاق کو نہیں دیکھتی, یا وہ صورت کو دیکھ لیتی دیندار ہیں کی یا وہ انکم مال اور کم ہوتی نوکری ہے کو نا، دیکھ لیتی ہیں. جی دیندار کی کیا انکم کا ہوتا ہے مسئلہ شب؟ ہوتا ہے، انکم کا. ہاں انکم کا, ہاں جب وہ انکم کو دیکھیں گے تو پھر یہی مسئلہ ہوگا جو یہاں پہ ایک لمبے کمرے میں لکھا ہوا ہے. انکم کو ہوں، دیکھ کے جو شادی کی تو پھر شوہر اس کے اوپر ظلم کرے گا, اس کو تنگ کرے گا, اور پھر وہ مارے مارے پھریں گے اور کہیں گے کہ تم مولوی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پھر یہی ہوں، مسائل جنم لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ہوں، ہمارے پاس 4 شہباز صاحب پوائنٹ آ گئے. پہلا پوائنٹ کہ علم دین کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی, اپنے معاشرے میں ہمیں علم دین کے فروغ کے لیے کام کرنا پڑے گا, فقہا پیدا کرنے پڑیں گے. یہ پہلا مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ چلیں ہمارے پاس فقہا تو ہے نہیں, ہم شارٹ ٹائم کوئی کام چلاتے ہیں, تو پھر ظاہری بات آپ کو وکلاء کے ذریعے سے, ہمارے ذریعے سے یہ کام چلانا ہوگا. وکلاء کے ذریعے سے جب آپ کام چلاتے ہیں تو اس پہ ظاہری بات ہے ٹائم لگتا ہے, کیونکہ وہاں پہ واسطہ در واسطہ ہوتا ہے, ہر ایک سسٹم کے اوپر تحقیق انسان کو کرنی ہوتی ہے, تب جا کے انسان فقیہ کو مطمئن کر سکتا ہے. جیسا کہ شہباز اور ہم نے کافی اس طرح کے کیس بھی ڈیل کیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا اچھا، نقطہ یہ آتا ہے یہاں کہ پہ روکوں گا، جی اس کیس پہ جی جی روکوں گا، ایک اسی دوسرے پوائنٹ پہ روکوں گا. جی آپ کے پاس اس طرح کے برعکس کیس بھی آئے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ خواتین اذیت میں جاتی ہیں. کبھی ایسا بھی مطلب کوئی کیس آیا کہ خاتون نے کہا کہ مجھے وہ شور تنگ کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، وہ حقوق نہیں دے رہا، اور اس کے برعکس نکلا ہو کام؟ ہاں بالکل, ایسے ایسے کافی کیس نکلے ہیں, ایک کیس نہیں شہباز صاحب. یہی ہوں، جو ہمارا ادھر ایک دفعہ کامرس کے اوپر کیس آیا, کوئی خاتون کافی ہمیں تنگ کر رہی تھی کہ ہمارا مسئلہ آپ حل نہیں کرا رہے, میرا شوہر جو تنگ کرتا ہے. وہ اتنی گری و زاری میں آ کے اس نے اپنا سٹیٹس دیا, بیان دیا, مجھے بیان دیا کہ میرا شوہر اتنا ظالم ہے, اور میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرے آپ جو ہے وہ پگھل گئے. جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے. کیا کیا اس کے ہوں، مبالغہ آ رہی تھیں. جب اس کے ہوں، شوہر سے ہماری بات مولانا صاحب نے کرائی, وہ اتنا دیندار انسان, مکمل جو ہے وہ پیشانی پہ بھی کیا ہے وہ اس کے آثار تھے, ماتمی نوحہ خان, اتنے اخلاق کا مالک. آخر پہ سسٹم کیا نکلا کہ جی اس نے دوسری شادی کی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ ہوں، دوسری شادی میری کیوں کی ہے. تو اس کے بعد ہوں، خاتون کہتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑیں, آپ بتائیں آپ فیس کتنی لوگ ہیں, میری طلاق کرواؤ کسی طریقے سے, میں نے نہیں رہنا ہوں، اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی ہوں، یہ چکر تھا اس کا. نہ وہ خاتون اپنے شوہر کے حقوق کو پورا کر رہی ہے, نہ اس کو وہ اپنی بچی سے ملنے دیتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر مولانا کو کیا ہے غلط بیانی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور کیس بھی ہمارے پاس اس طریقے سے ہے کہ خاتون کی اس میں غلط بیانی شامل ہوتی ہے. بعض کا خاتون کے کسی اور جگہ پہ کیا نظام چل جاتا ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے بس اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے, میں نے کسی اور جگہ پہ کیا شادی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سسٹم نظام چل چل جاتا ہے. جاتا ہے. ہاں ہوں، نظام چل جاتا ہے, جو بھی آپ کہیں اس کو. اس طرح کے مسائل ہوں، ہوتے ہیں. مثال یعنی ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ خواتین ہی مظلوم ہیں. ٹھیک ہے, خواتین بھی مظلوم ہیں, اور بعض جگہوں پہ خواتین ظالم بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہوں، اور قرآن مجید نے بھی واضح کیا کہ کیدہن یا کیدہن عظیم بھی کہا ہے کہ جو خواتین کی ایک مکاری اور چلاکی ہوتی ہے وہ تو بہت ہی عظیم ہے, کہ اس کو ہم برداشت نہیں ہوں. کر سکتے. کیا ہاں، آیت ہے؟ اب یہ 2 پوائنٹ پورے ہو گئے. اب دو ہاں پوائنٹ پورے تین ہو گئے. تین پوائنٹ ہو گئے, تین بیلنس تین پالیسی پوائنٹ ہے ہو یہ. گئے. ٹھیک. ہوں، ہاں یہ بیلنس پالیسی, یہ دوسرا پوائنٹ تھا. اچھا دوسرے پہ آپ نے مجھے روکا تھا, دوسرے پہ. ہوں، ٹھیک ہے. ہوں. ہاں تو اب تیسرا نقطہ کیا تھا ہمارا اس میں؟ ہاں وکالت والا. تیسرا یہ. وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں، ہاں وکالت بھی دیں جی, جب بھی آپ شادی کریں تو آپ ہمیشہ لڑکی کو کیا کہیں کہ بھئی تم جو ہے نا وہ شوہر سے وکالت لے لو طلاق کی, لہذا طلاق اب شوہر نہیں دے گا, تم دو گی. یہ انتہائی خطرناک کام ہے. اس سے وہی یورپ والا انجام نتیجہ نکلے گا کہ جس طریقے سے وہاں پہ خواتین کیا ہے, لڑائی ہوتی ہے تو شوہر کو طلاق دے کے چلی جاتی ہیں, تو یہاں پر بھی ہوگا. فیملی سسٹم آپ کا کیا سارا خراب ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ خواتین ظاہری بات ہے جذباتی عنصر رکھتی ہیں. چوتھا جو ہم نے ہوں، بیان کیا کہ شادی کرتے وقت آپ جو ہے وہ اتنی لمبی لمبی شرائط مال کی لکھواتے ہیں کہ اتنے پلاٹ زمین دو, اتنا یہ تولے سونا دو, جس سیکورٹی لینے کے لیے. ٹھیک ہے. جو اخلاق کی سیکورٹی ہے, جس کے اہل بیت نے جس کے اوپر تاکید کی, وہ آپ نہیں لیتے. آپ کہتے ہیں چلو یہ 5 لاکھ اس کا لکھ لیا نا طلاق دینے کا,
اور اگر یہ بیوی کو مارے گا تو 2 لاکھ جرمانہ لکھ دیا، اتنا پلاٹ، اب بندہ سیدھا ہو جائے گا۔ آپ نے سیدھا کرنے کے لیے مال کا کیا سہارا لیا؟ آپ نے تحقیق ہی نہیں کری بندے کے بارے میں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، دین کیسا ہے، نہ آپ نے اخلاق اور دین کی تحقیق کرائی، آپ پیسے کے ذریعے سے، دنیا کے ذریعے سے، شرائط کے ذریعے سے اس کے زیادہ زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح تو پھر نہیں ہوں۔ ہوگا، ظاہری بات ہے۔ اس طرح اگر کریں گے تو پھر یہی کیس کیا آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر آغاز اسی، ثانی نے وکالت کی اجازت دی ہے، آپ ایسی تشریح کیوں کر رہے ہیں؟ تو وکالت جلد دی ہے نا، میں کون سا کہہ رہا ہوں نہیں دی، طلاق کی وکالت لے لیں۔ تشریح کہہ رہے ہیں آپ ایسی کر رہے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے، عورتیں جذبات میں آتی ہیں، عورتیں یہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب قرار دینا، اوپر لفظ واجب نہیں لکھا ہے انہوں نے کمنٹس میں۔ کسی ذمہ دار کو دینے کو واجب کیوں نہیں کرتے؟ یہ وکالت شوہر کے علاوہ کسی ذمہ دار کو دینے۔ ہاں، شوہر کے علاوہ کسی ذمہ دار کو دینے کا، ہاں شوہر کے علاوہ کسی ذمہ دار کو آپ دے دیں وکالت، ہاں یہ واجب اس کو کیوں کریں گے؟ واجب کے ساتھ تو حالات خراب ہو سکتے ہیں نا، خاتون کو دیں یا کسی اور ذمہ دار کو دیں، اب میاں بیوی کے معاملات آپس میں پتہ ہے نا، اس سے بہترین حل ہے یہ عارضی رائے حل ہے، طلاق کی وکالت لینے عارضی رائے حل ہے۔ اصل جو بہترین رائے حل ہے کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں انہی پیمانوں کے اوپر کریں کہ جو پیمانے اہل بیت علیہ السلام نے عطا کیے ہیں، کہ جو دین کا اور اخلاق کا پیمانہ ہے۔ دین اور اخلاق کے پیمانے، ان 2 پیمانوں کو چھوڑ کے آپ جدھر بھی چلے جائیں گے کبھی یہ حالات کیا بہتر نہیں ہونے والے۔